دوستو، ایف آئی آر میں جب مدعی مقدمہ پہلے کسی اور کو نامزد کرے مگر بعد میں کسی دوسرے ملزم کا نام مقدمہ میں شامل کر رہے تو وہ بذریعہ تتیتما بیان نامزد کروایا جاتا ہے۔ میم ہے قانونی طور پر اس کو سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، قانونی طور پر جس ملزم کو بذریعہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ بیان نامزد کیا گیا ہو اس کو سزا ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ 2019 YLR 2270 میں یہ کہا گیا کہ تتما بیان کی بنا پر کسی ملزم کو نامزد کرنا قانونی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ 2018 YLR 2363 میں خصوصاً سزائے موت کے کیسوں میں سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کو ہمیشہ آفٹر تھاٹ تصور کیا جاتا ہے، اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح جو تتما بیان ہے پر انحصار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تتما بیان کی حیثیت دفعہ 161 ضابطہ فوجداری کے بیان سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ نریٹ کیا گیا ہے 2018 YLR 340۔ 2018 PCR LJ1 2019 MLD 182 ضابطہ فوجداری میں تتما بیان کی کوئی پروین موجود نہیں ہے۔ دوران تفتیش دیا گیا بیان ایف آئی آر کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر جب کٹ جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں جی ہاں یہ بھی اس میں شامل تھا، پہلے نہیں ہے اس میں، تو اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ خام خواہ لوگوں کو، ہمارا کلچر ایسا ہے کہ یہاں تو لوگ مرتے وقت بھی جو ایف آئی آر کٹواتے ہیں، ڈیتھ ڈکلیریشن دیتے ہیں، اس میں بھی جھوٹ بول جاتے ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان میں ہے کہ چلو ہم تو مار ہی رہے ہیں، اس کو پھنسا جائیں اپنے دشمن کو۔ 2016 PCR LJ 220 تتما بیان ایف آئی آر کا حصہ نہ ہے، نہ تو اس پر دستخط کروائے جا سکتے ہیں، نہ ہی اس بیان کو ایگزیبٹ کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک دفعہ ایف آئی آر کٹ گئی، اس کے بعد اگر کسی کا نام آپ پھر شامل کروانا چاہتے ہیں تو وہ آفٹر تھاٹ ہوگا اور اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا کلچر ہے کہ بعد میں لوگوں کے نام گھسیٹ دیے جاتے ہیں یا ایف آئی آر کٹنے کے بعد پھر لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔